वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट डॉग टॉक और आज बात करेंगे बिलखुसूस खवातीन से रिलेटेड एक बहुत ही अहम हेल्थ कंडीशन के हवाले से। जब भी हम देखते हैं कि खवातीन यकायक वेट पुट ऑन कर लेती हैं या दूसरी अलामात उनमें जाहिर होने लगती हैं तो इसको कहा जाता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस है। और मजीद जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो वेरी ऑफन वी ऑल्सो फाइंड दैट दे हैव पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स हैं, इससे रिलेटेड और बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस हैं। खुसूसी तौर पर अगर आप पीसीओ से सफर कर रही हैं या पीसीओ हेल्थ कंडीशन आप में पाई जाती है तो इसका इलाज क्या है और क्या इसकी वजह से दूसरी हेल्थ कंडीशंस डेवलप होने का अंदेशा है। मिसाल के तौर पे क्या इसकी वजह से आपकी इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी बेऔलादी इसकी वजह से हो सकती है, या फिर डायबिटीज जो कि आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग हेल्थ कंडीशन होगी। आइए जरा इस पे रोशनी डालते हैं। हमारे पास एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। वी हैव अ ग्रेट पैनल ऑफ डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल अराउंड पाकिस्तान। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तस्नीम एहसन, हु इज द एमरिटा ऑफ प्रोफेसर एंड डीन ऑफ मेडिसिन इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज, एंड्रोक्रोनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म एट द जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर। इसके अलावा आप एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड फाउंडर हैं ऑफ द पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्नीम हमें ज्वाइन करने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर जरीन किरण। आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड्रोक्रोनोलॉजी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आप भी इसी सोसाइटी की, एंड यूर एट द डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरीन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा जी डॉक्टर इब्रार अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम पेशावर, एंड ही इज ऑल्सो अ कंसल्टेंट एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट एंड अ डायबिटोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया आपके भी मौजूद होने का। यूर ऑल्सो द सेक्रेटरी एडवाइजरी बोर्ड ऑन डायबिटीज KPK। सबसे पहले जी आप तमाम लोगों को वेलकम करना चाहेंगे। वी हैव सच अ पर्टिनेंट एंड एमिनेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। डॉक्टर तस्नीम अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, यूजुअली खवातीन बहुत लेट डिस्कवर करती हैं दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम PCOs, तो कुछ उनके लिए अलामात जिसके बाद उनको फौरी तौर पे जाना चाहिए अपने आप को इसको मजीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो क्या हो सकते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिस चीज के साथ भी सिंड्रोम अटैच्ड होता है, जिस बीमारी के साथ, उसका मतलब ये है कि इसकी एग्जैक्ट कॉज, एग्जैक्ट वजह हमें पता नहीं है। तो इट इज काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला टर्म जिसके नीचे एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स को हम होल्ड करते हैं, और इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको लेबल करने के लिए। वो दो कंपोनेंट्स ये हैं कि आपके मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटी हो, और इरेगुलरिटी से मतलब या तो बहुत जल्दी यानी विद इन 19 डेज दोबारा आ जाए, या फिर लॉन्ग पीरियड्स के बाद आपको मेंसेस आए और लंबा अरसा गुजर जाए बिफोर साइकिल्स जो आपके रेगुलर ना हो। और दूसरे ये कि आपके चेहरे पे बाल या एक्नी या जिस्म पे बाल, एक्नी यानी मर्दाना हार्मोन के इफेक्ट्स के एक्सेस दिख रहे हो इसके लिए। और इसके साथ पॉलीसिस्टिक ओवरीज अल्ट्रासाउंड पे दिख सकती हैं, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी अल्ट्रासाउंड पे होना इसकी डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दो चीजें होनी चाहिए और एक्सक्लूड करने चाहिए, और बाकी सारे कॉजेज जो कि ये चीजें भी कॉज कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस ट्यूमर जो कि हार्मोन बना रहा हो, इस किस्म की और चीजें कॉम्प्लिकेटेड, तो ये इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। और ये काफी कॉमन है। तो जनरली हमारे पास इसके पेशेंट्स जब आते हैं जल्दी आ जाते हैं लड़कियों में, जब उनकी मेंस्ट्रुएशन रेगुलर नहीं होती या चेहरे पे बाल निकलने शुरू होते हैं तो आ जाते हैं, बट कभी कभार बहुत लेट भी होता है इसका डायग्नोसिस। तो मुझे बताइए, ये यूजुअली जो आपकी सबसे ज्यादा फर्टाइल एजेस होती हैं 20 से 30 साल 35 साल की उम्र में आपके पास ज्यादा नजर आता है कि आपको लोग सफर कर रहे हैं PCO से, खवातीन? एक और चीज होती है यहाँ कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी को लोग बहुत वो जड़ी बूटी और हकीम और इन चीजों तो से आप डिले भी करते हैं। बल्कि ये सवाल डॉक्टर तस्नीम, इफ यू डोंट माइंड, मैं इब्रार साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक यूथफुल पॉपुलेशन है, तो उसमें आप क्या शरह देखते हैं PCOs की, और अगर इसको कंपेयर करें हम दुनिया भर के डेटा में, क्या यहाँ पे इसकी इनकारंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? जैसे प्रोफेसर तस्नीम बताया कि भाई ये सिंड्रोम है, सिंड्रोम के लिहाज से इसकी तशखीस के मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं।
جیسے پولیسسٹکس کے کرائٹیریاز بہت زیادہ ہیں، 5-6 ہیں، ایسٹروٹینڈرم وغیرہ. اس کی بنیاد پہ مختلف کرائٹیریاز کو اگر دیکھا جائے تو پورے ورلڈ میں 6% سے لے کر 33% تک مختلف اسٹڈیز میں اس پہ وہ اس کی پریولنس ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہماری 2-3 اسٹڈیز میں کسی میں 19.9%، کس میں 33% یہ شرح ہے، جس کی بہت زیادہ ہے. اسی چیز کو ہم ابراہیم صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟ از اٹ آر لائف سٹائل یا یہ ایک موروثی بیماری ہے، ہماری خوراک میں تبدیلی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ شرح اتنی زیادہ ہے؟ یوزلی دیکھا جائے تو اس میں موروثیت کا اتنا فیکٹر تو موجود نہیں ہے، لیکن جو ہمارا لائف سٹائل، جس طرح ہم لائف سٹائل کی طرف جا رہے ہیں، جس میں اوبیسٹی، وزن کا زیادہ ہونا، ہماری ڈائٹس کا، اس چیز کا بہت فیکٹر اس میں آ رہا ہے کہ یہ اندر ڈفرینٹ ہارمونس پہ اثر انداز ہو رہی ہے، بالکل صحیح، جس کی وجہ سے چل رہی ہے. اچھا، اس کو اگر ہم لنک اپ کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گی ڈاکٹر زرین کہ ہاؤ ڈو دا پی سی اوز، یہ جو کہ ایک ایگزسٹنگ سنڈروم ہے، کنڈیشن ہے، کیا اس کی وجہ سے کسی خاتون کا ڈائبیٹک ہونے کی جو شرح ہے، جو پروبیبلٹی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے؟ ڈو پی سی اوز لیڈ ٹو ڈائبٹیز؟ جی، پی سی اوز ایسی کنڈیشن ہے جس میں جیسے بھی ڈاکٹر ابرار نے بتایا کہ اوبیسٹی، وزن بڑھنے کے مسئلے ہوتے ہیں، تو اس میں انسولین لیول باڈی کا کافی بڑھ جاتا ہے، اور یہ ایک بنیادی وجہ بنتی ہے جس سے سارا ہارمونل امبیلنس مطلب بیسکلی کریٹ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے آگے جا کے ان خواتین کو شوگر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر وہ حمل میں ہوں، دوران حمل ان کو جیسٹیشنل ڈائبٹیز، جسے ہم حمل کی شوگر کہتے ہیں، اس کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو یہ اس کا بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے، کیونکہ ہماری پاپولیشن میں ویسے ہی شوگر اور ذیابطیس بہت زیادہ ہے. ہر 4 یا 5واں مریض جو ہے شوگر کا مریض ثابت ہو رہا ہے، اور پاکستان اس وقت 4تھے نمبر پہ ہے عالمی جو رینکنگ ہے. انڈائگنوز جو ینگ بندہ ہوتا ہے، اس پہ آپ تصور بھی نہیں کرتے کہ شاید اس کو ڈائبٹیز ہے یا فار دیٹ میٹر پی سی اوز ہے. ڈاکٹر تسنیم، آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گی. ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر خاتون کو ڈائگنوز ہوا ہے کہ شی ہیز پی سی اوز، تو شاید وہ بے اولادی اس کے لیے ایک اس کا ریزلٹ ہے کہ پی سی اوز کی وجہ سے شاید آپ کے لیے مشکل ہے ٹو کیری بیبیز. بٹ دیر از ڈیفینیٹلی پروون ڈیٹا کہ کنسیپشن مشکل ہو جاتی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ سو پی سی او ایس ورلڈ وائڈ سب فرٹیلٹی کی لیڈنگ کوز ہے. سو اباؤٹ 80% اور سو سب فرٹیلٹی کا یہ کوز ہے، بٹ اٹ از ناٹ اے ہوپ لیس سچویشن. اس کا بھی علاج ہے، اور اکثر جب ینگ لڑکیوں کو مائیں یا شادی ہونے والی ہے، یا اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پیریڈس کے پرابلم ہے، اینڈ دا گرلز کم اینڈ دے ایکچولی ٹیل اس بس شادی سے ایوری تھنگ از ڈیٹڈ ٹو دا شادی، ایون دو پرابلم پری ایگزسٹڈ، لیکن اس کے لیے کچھ ہوا نہیں یا ہوا بھی جو بھی. تو فرٹیلٹی کا مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پیریڈز رکیں گے یا ترتیب سے نہیں ہوں گے، تو ہر مہینے ایک ایگ میچور ہو کے ریلیز ہوتا ہے، اور اس ایک ایگ کو اگر فرٹیلائز ہوتا ہے تو پریگننسی ٹھہرتی ہے. تو پی سی او ایس میں ڈیفیکلٹی یہی ہے کہ وہ ایک ایگ ہر منتھ ریلیز نہیں ہو رہا، لیکن اس کی ٹریٹمنٹ ہے، تو اٹس ناٹ اے ہوپ لیس سچویشن. سو اگر کسی کا مسئلہ فرٹیلٹی ہے تو اس کی کئی ساری اسٹیپس آف ریزڈ ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ڈاکٹر تسنیم، اور آپ پہلے اس سے پہلے بھی آپ اس کی طرف اشارہ دے رہی تھیں کہ یوزلی جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اگر ان کی پیریڈز کنسسٹنٹ نہیں ہیں، ارریگولیرٹیز ہیں، یا وہ ان کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں، وزن بڑھ رہا ہے، اس کو کبھی لنک نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو وہ میڈیکل سپورٹ بھی نہیں دی جاتی، ان کو کسی گائنیکالوجسٹ سے کنسلٹ نہیں کرایا جاتا. اس کی وجہ یہ ابہام ہے کہ شاید کوئی آپریشن کی طرف جانا پڑے گا، کوئی انویسو ٹریٹمنٹ ہوگا. سو مائی کوسچن ٹو یو وڈ بی کہ پی سی اوز اگر ایک تو نمبر 1 ارلی ڈائگنوز ہو جائیں تو کیا اس کا علاج آسان ہے قدرے، اور دوسرا اس کا علاج کیا ہے؟ سو اس کا کوئی کیوریٹو علاج نہیں ہے. اس کو ہم مینج کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں زندگی کی اس سٹیج کے حساب سے جس وقت پیشنٹ آپ کے پاس آ رہی ہیں. سو اگر کوئی ینگ بچی ہے، ایک تو پہلے میں یہ کہوں گی ڈاکٹرز کے لیے بھی خاص کر اور پیشنٹس کے لیے بھی، کہ بہت ینگ بچیوں کو جو ایڈولیسنس کا پیریڈ ہے، سو سے اباؤٹ 19 ایئرز آف ایج، اس وقت تک آپ کی اووری میچور ہو رہی ہوتی ہے. لڑکیاں بہت ایموشنل ٹرموائل سے، پڑھائی لکھائی، مینسٹریشن، ان سب چیزوں سے کوپ کر رہی ہوتی ہیں،
اور آپ کے ہارمون سٹیبل نہیں ہوتے, میل ہارمون کا لیول بھی تھوڑا ہائی ہوتا ہے, تو اتنی جلدی یہ پالیسسٹک اووری سنڈروم کا لیبل لڑکیوں پہ نہیں لگانا چاہیے. دس شوڈ ریئلی بی اے سائن مے بی آفٹر 20 ایئرز آف ایج. اس سے پہلے آپ ایٹ رسک آف پالیسسٹک اووری سنڈروم کہہ سکتے ہیں اگر پیریڈز ارریگولر ہیں, لیکن اس میں کوئی کیوریٹو ٹریٹمنٹ نہیں ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ اکثر لڑکیوں کی پتہ نہیں کتنے الٹرا ساؤنڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, ینگ بچیوں کی اووریز پالیسسٹک ہوتی ہیں, ملٹی سسٹک ہوتی ہیں, سو اس الٹرا ساؤنڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف اور ڈیزیزز کو ایکسکلوڈ. بالکل صحیح کہیں ڈاکٹر تسنیم. آخری سوال ڈاکٹر ابرار آپ سے کرنا چاہوں گی. A lot of people have this assumption, اور آپ جس کو کہتے ہیں نا مڈ وائف ٹیل, اگر آپ خواتین سے بات کریں جو بزرگ خواتین ہیں یا والداؤں سے یا گرینڈ مدر سے, وہ یہ بھی اسیوم کرتی ہیں کہ پولیسسٹک اووریز سیلف ریزالونگ پرابلم ہے, کہ اگر ڈاکٹر نے ڈائگنوسس دے بھی دیا تو فلانی جڑی بوٹی کھاؤ, اس کھانے کو اوائڈ کرو, انڈا نہ کھاؤ, گرم نہ کھاؤ, یہ خود بخود صحیح ہو جائے گی. ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سیلف ریزالونگ تو ہو سکتی ہے کہ ایک لڑکی جو پیشنٹ ہو اس کے لیے ایگریسولی خود بخود ایکشن لے, لیکن اس میں ہماری انٹرونشن بہت ضروری ہوتی ہے. ہم نے ان کو سٹیجز پہ کرنا ہوتا ہے. یوزولی اگر دیکھا جائے پہلے سے, آپ نے اچھی بات کی, ڈاکٹر تسنیم سے بات آپ کری تھی زچگی کے دور میں مسائل کے دوران. پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے کہ جو پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کی انفرٹیلٹی چل رہی ہوتی, بچے نہیں ہوتے, لیکن وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے 10 سال بعد کنسیو کی ہے, 12 سال اس طرح. تو یہ بیسیکلی ایک چیز, ہم اس کی جو پرانے نوٹس دیکھتے ہیں تو اس میں پالیسسٹک کسی نہ کسی جگہ پہ ٹریٹ ہوا ہوتا ہے. تو جو جیسے آپ نے کہا کہ گھر کی جو بڑی خواتین ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ کچھ نہیں ہوتا, اس طرح ہوتا ہے. ان کو اس چیز پہ نہیں جانا چاہیے. ان کو اپنے انہی بچیوں کو ایک پراپر طریقے سے ان کی گائیڈنس دے. بالکل. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ابرار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر زرین تھیں, ڈاکٹر تسنیم تھیں. آئی وش آئی ہیڈ مور ٹائم, بیکاز عام طور پہ پولیسسٹک اووریز خاص طور پہ اربن سینٹرز میں اگر ہم دیکھیں تو خواتین فور استھیٹک ریزنز, یعنی جب وزن بڑھ جاتا ہے, چہرے پہ بال آنے لگتے ہیں, ہلکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اسکن پہ ایکنی آ رہی ہوتی ہے, دیٹس وین دے گو اینڈ ڈسکور اٹ. فرٹیلٹی ایشوز کم مچ لیٹر ونس دے آر میرڈ اینڈ ادروائز. تو اس کو سیریسلی لیں کیونکہ اٹ پٹس یو ایٹ رسک آف گیٹنگ ڈائبٹیز ایز ویل. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.